نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ میری امت میں بھی کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو کہ قوم لوط کرتی تھی، یعنی ان کا کیا تھا؟ مرض سوڈومی، ہومو سیکشولز تھے وہ۔ تو آپ نے یہ بات بیان فرما دی تھی، پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی وہ عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، آیت 77 سے 83۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ عصیب، یومن عصیب ہے، بڑا بھاری، بڑا مشکل دن آ گیا۔ مہمانوں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام تو خوش ہوئے تھے، اور یہ کیوں گھبرائے؟ دیکھیں یہاں کا سلام کا ذکر نہیں مل رہا نا ہم کو، یہاں آ کر فرشتوں نے سلام نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب لے کر آئے تھے، وہ سلامتی لے کر تھوڑی آئے تھے۔ اور یہاں بھی فرشتے خوبصورت لڑکوں ہی کی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ اتنے خوبصورت لڑکوں کو اپنے گھر جب آتے دیکھا لوط علیہ السلام نے تو ان کو غم اس بات کا پڑا کہ میری قوم اتنی بدکار ہے، جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ میرے گھر میں 3 اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو میری قوم ان لڑکوں کو حاصل کرنا چاہے گی، ان کو اپنی برے غرض کے لیے استعمال کرنا چاہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان کی حفاظت نہ کر سکوں۔ تو مہمانوں کی حفاظت کے ڈر سے، مہمانوں کی بے عزتی کے خوف سے لوط علیہ السلام کو پریشانی ہوئی اور وہ خوف کا شکار ہو گئے۔ کہنے لگے یہ تو بڑی مصیبت کا دن آ گیا، مہمان آئے ہیں اور اب میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ وہی ہوا جس کا کہ لوط علیہ السلام کو ڈر تھا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یہرعون یہ مجہول ہے، دوڑا دیے گئے۔ اندر سے جو لسٹ ان کی تھی، جو ان کی شہوت تھی، وہ ان کو دوڑا رہی تھی، اپنے آپے میں نہیں تھے، اپنے قابو میں نہیں تھے۔ ایسی ٹیمپٹیشن تھی، ایسی لسٹ ان کے اندر تھی کہ لگتا تھا کہ بس اس نے ان کو قابو میں کر لیا ہے۔ ان کے حواس کام نہیں کر رہے تھے، اس قوم کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھیں، اندر کی ارج ان کو دوڑا رہی تھی۔ یہرعون الی، بے تاب، دیوانہ وار دوڑے چلے آئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ اس قدر شہوت کا غلبہ ان کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ ایک تصویر آپ محسوس کر رہی ہیں اس کے اندر کہ کیا ان کی کیفیت تھی؟ جیسے کہ دماغ کے اوپر کوئی غبار چڑھ جائے نا، نشہ چڑھ جائے دماغ کے اوپر، ہوش ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم برا کر رہے ہیں، ہم شامت بلا رہے ہیں اپنی، یا ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک نشہ تھا شہوت کا جو ان پر چڑھ چکا تھا، اور وہ نشہ ان کو دوڑا رہا تھا۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے عادی تھے، ہم جنس پرستی کے مرض میں یہ مبتلا تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو بے عزت مت کرو۔ لوط علیہ السلام کا غم، ان کی پریشانی آپ اس میں محسوس کر سکتی ہوں گی، کیسے وہ ان سے التجا کر رہے ہیں کہ تم کیا خباثت کر رہے ہو، تم کیا بدکاری بے حیائی کا کام کر رہے ہو، تم کیوں میری بے عزتی کروانے پر تلے ہوئے ہو، آپس میں تو یہ کام کرتے ہی ہو، اب تم میرے مہمانوں کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، مراد یہ ہے، بیٹیوں سے مراد کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ تو بیٹیوں سے 2 چیزیں مراد لی گئی ہیں، یا تو لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں، انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، ان کو اپنی جائز بیوی بناؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو جائز طریقے سے۔ یا ایک اور رائے یہ دی گئی ہے کہ بیٹیوں سے مراد ہے یہاں پر قوم کی خواتین، اس لیے کہ رسول اپنی قوم کے لیے ایک باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹیاں مراد ہے کہ یہ جو خواتین ہیں
اس قوم کی، ان سے تم نکاح کرو، بیویاں بناؤ، یا تمہاری اپنی بیویاں جو تمہارے گھروں کے اندر ہیں وہ زیادہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو، تقویٰ کرو، اور تم مجھ کو میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی یہ درخواست، ان کی یہ التجا کسی کا دل نہ پگھلا سکی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں جسٹ فیل آن ڈیف ایئرز، کوئی ان کی مدد کو نہ کھڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں بچا؟ تو یہ اس قوم کا حال تھا، ایک بھی ان میں اچھا بھلا آدمی نہ بچا تھا۔ قوم نے جواب دیا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنی بدخواہش کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم کو سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا۔ کس قدر بیچارگی کا احساس ہے، مجبوری، بے بسی کا احساس ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کی اس بات سے۔ اتنے عرصے اس قوم کو سمجھانے کی، سلجھانے کی کوشش وہ کرتے رہے، قوم کسی صورت مان کر نہ دی، ایک بھی ساتھی میسر نہ آیا۔ لوط علیہ السلام کے اپنے گھرانے کے علاوہ پوری قوم کے اندر ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جو اس بد کام سے بچا ہوا ہو اور جو لوط علیہ السلام پر ایمان لایا ہو اور ان کا ساتھی بنا ہو، بلکہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے بھی صرف ان کی بیٹیاں ان کی ساتھی تھیں۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کی وفاداریاں بھی اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو جا کر بتایا تھا کہ ہمارے گھر مہمان آ کر ٹھہرے ہیں، انہوں نے ہی خبر دی تھی۔ اس قول سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دنیا میں جب انسان نیکی کا غلبہ کروانا چاہے تو اس کے لیے اس کو ساتھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اس قول سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کا کوئی بھروسہ قوم پر تھا، نہیں، دعوت دینے کے لیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا، اور خود عمل کرنے کے لیے بھی دوسروں کی مدد انسان نہ چاہے، خود عمل کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے، پیغام پہنچانے کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوتی، لیکن اصلاح کروانے کے لیے، دین نافذ کرنے کے لیے بہرحال انسان کو اسباب چاہیے، ویز اینڈ مینز چاہیے، وسائل چاہیے، اسباب چاہیے، مادی طاقت چاہیے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ تم یہ کام کرو، مادی وسائل تم تلاش کرو۔ تو اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں لوط علیہ السلام کہ میرے پاس دین کو نافذ کرنے کے لیے، برائی کو، بدی کو روکنے کے لیے، قوت کے ساتھ روکنے کے لیے میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی مادی ذرائع نہیں ہے، ایک بھی میرا ساتھی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس کوئی مادی وسیلہ ہوتا، کوئی ذریعہ میرے پاس ہوتا، کوئی اسٹرینتھ میرے پاس ہوتی، کوئی ساتھی ہوتے، تو میں طاقت کے ساتھ تم لوگوں کا مقابلہ کرتا، میں قوت کے ساتھ زبردستی تم کو روکتا۔ انبیاء کی زندگی میں یہ تو مرحلہ آیا کرتا تھا، پہلے وہ دعوت اور تبلیغ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، دعوت اور تبلیغ سے لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، زبانی کلامی۔ لیکن جب دعوت اور تبلیغ سے لوگ برائی سے باز نہیں آتے تھے تو پھر ان کے خلاف طاقت کا استعمال بھی کیا جاتا تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور طاقت کا استعمال وہیں ہو سکتا ہے جبکہ ساتھی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی میسر آ گئے، آپ نے جنگیں کی، ہتھیاروں کو اٹھایا اور ہتھیاروں سے بدی کا مقابلہ کیا۔ لیکن یہاں پر لوط علیہ السلام کو ساتھی میسر نہ آئے تو وہ طاقت کا استعمال کر نہ سکے، تو اپنی اس حسرت کا، اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں طاقت سے، میں زور زبردستی تم لوگوں کو برائی سے روکتا۔ جب لوط علیہ السلام کی یہ پریشانی دیکھی فرشتوں نے تو ان کا ذکر آ رہا ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبہا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔
تب فرشتوں نے ان سے کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس کچھ رات رہے تو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی ہے۔ یلتفت، التفات ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے الفت رکھنا، تعلق رکھنا۔ تو یہاں کہہ دیا گیا لوط علیہ السلام سے کہ آپ فکر مت کیجئے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ بائبل میں بھی اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنا پر گھمایا، جتنے لوگ وہاں تھے وہ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں پاٹ دی گئیں، ختم کر دی گئیں، ان کو لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے کا دروازہ نظر ہی نہ آیا۔ تو کہا کہ یہ ہم تک پہنچ نہیں سکیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیے، اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا یہ دراصل ایک اظہار ہے جذبات کا۔ پیچھے جب تباہی آئے گی، عذاب آئے گا، چیخ پکار ہوگی، تو جس کے دل میں کوئی محبت، کوئی ترس، کوئی رحم کے جذبات ہوں گے، وہی پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تک نہ چاہا اللہ نے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے دل میں اس بد قوم کے لیے ذرا سے بھی ہمدردی کے یا رحم کے یا محبت کے جذبات بھی ہوں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی نافرمان اللہ کی قوم، ان کے لیے کسی قسم کی ہمدردی نہ ہو، تو کہا کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور کہا کہ آپ کی بیوی ہے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی، اس لیے کہ اس کی وفاداریاں، اس کی لائلٹیز اپنی ہی قوم کے ساتھ تھیں، اور کہا کہ آپ صبح صبح نکل جائیے، قطع من اللیل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، اسمال آورز آف دا مارننگ، صبح ہونے والی ہوگی تو عذاب آئے گا، اور صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ عالیہ سافلہ، ایسے پٹخا گیا اس بستی کو کہ اس کی چھتیں نیچے ہو گئیں اور اس کی بنیادیں اوپر ہو گئیں، الٹا کر دیا گیا۔ متفقات، الٹنے کے بعد ان پر پتھر برسائے گئے۔ بارشیں برستی ہیں جس میں کہ پانی ہوتا ہے، جو بارش ان پر برسی اس میں پتھر تھے، اور کیسے تھے؟ من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، پکی ہوئی مٹی کے، جیسے کہ آگ پر اینٹیں تپا دی جاتی ہیں۔ مٹی کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے اینٹ بن جاتی ہے، اور وہ اینٹ جب لگتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ عام پتھر نہیں تھے حجارہ، بلکہ من سجیل تھے، وہ پکی ہوئی مٹی کے، جیسے کہ بلٹس ہوتے ہیں، گولیاں، ایسے تھے، اور منضود، نشان زدہ، ہر پتھر کو اپنا شکار پتا تھا۔ منضود کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ، نون ضاد دال اس کا مادہ ہے، منضود، تہ بتہ وہ پتھر برسے، یعنی کہ ان کو دفن کر دیا گیا پتھروں کے اندر۔ اتنی قابل نفرت تھی وہ بستی اور وہ بستی کے لوگ، اور کیوں تھے؟ اللہ کو کسی زمین سے، کسی انسان سے دشمنی نہیں ہوتی، ان کے کام جو ہوتے ہیں وہ ان کو قابل نفرت بنا دیتے ہیں۔ اتنا قابل نفرت ان کا وہ کام تھا کہ الٹنے کے بعد بھی اللہ نے نہ چاہا ان کے گھر نظر آئے آنکھوں سے لوگوں کو۔ پہلے تو ان کو الٹایا، پھر تہ بتہ ان کو پتھروں کے اندر گھروں سمیت دفن کر دیا۔ ہر پتھر کو اللہ نے نامزد کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا، مسومتاً عند ربک، کہ یہ پتھر جو ہے یہ اس شخص کو جا کر لگے گا۔ لیئرز آفٹر لیئرز پتھر برسے، مسومتاً، نشان زدہ تھے، نامزد ہوئے ہوئے تھے رب کی طرف سے۔ اور یہ بستیاں یہ کہیں بہت دور نہیں تھیں،
عرب ہی کے علاقے میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا. ڈیڈ سی کا علاقہ ہے جہاں پر کہ قوم لوط کی بستیاں تھیں، اور کہا گیا کہ یہ جو ظالم ہے، ظالم کہا جا رہا ہے یہاں پر مشرکین عرب کو، کہ یہ بھی کس طرح اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ جو رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی باتیں نہیں مانتے، کیسا ان کے اوپر عذاب آتا ہے. آگے فرمایا، ذکر چل رہا ہے اب شعیب علیہ السلام کا آیت 84 سے. اب میں ہر آیت کا نمبر نہیں بولوں گی، دراصل قصہ ہے نا، بیچ بیچ میں رک کر آیت نمبر بولنے سے تسلسل ٹوٹتا ہے. اب آپ خود فالو کرتی جائیے قصے کے آخر تک. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین، اس نام کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اسماعیل علیہ السلام سے اور اسحاق علیہ السلام سے، اس کا ہمیں علم ہے کہ بی بی ہاجرہ ان کی بیوی تھی اور بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. بی بی ہاجرہ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ کنیز تھیں یا منکوحہ تھیں، نکاح شدہ بیوی تھیں یا کنیز تھیں ابراہیم علیہ السلام کی. بہرحال ان کی نسل اس طرح سے چلی. ان دو سے تو ہم واقف ہیں، جانے پہچانے نام ہیں یہ دونوں، سارہ اور ہاجرہ. ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی بھی تھی، ان کا نام تھا قطورہ. قطورہ سے جو نسل چلی ہے وہ بنی قطورہ کہلاتے ہیں، اور قطورہ سے ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے ہوئے. ان میں سے ایک کا نام مدیان آتا ہے. مدیان کے نام پر اس شہر کا نام مدین رکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ مدیان یہاں آ کر بسے ہوں، ان کی نسل پھلی پھولی ہو اس شہر میں، تو ان کے نام پر شہر کا نام مدین رکھ دیا. ایک مدین نام کے بارے میں یہ خیال پیش کیا جاتا ہے. ایک اور بھی خیال پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے مدین، یہ مدینہ کی طرح ہے. مدین مدینہ ملتا جلتا بھی لگ رہا ہے، اور یہ دراصل دونوں نام بنے ہیں لفظ دین سے. دین، دال یا نون. دین کا مطلب ہوتا ہے لین دین کرنا، تجارت کرنا، قرض لینا دینا. تو مراد ہے کہ وہ شہر جس میں کہ تجارت ہوتی ہے، جو تجارتی شہر ہوتے ہیں، ان کو مدینہ کہا جاتا تھا یا مدین. تو اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ مدین کو تجارتی شہر ہو، ٹریڈ اینڈ فائنینس یہاں بہت ہوتی ہو. بہرحال جو ان کا یہاں پر قصہ آ رہا ہے اس میں ٹریڈنگ کا، فائنینس کا، تجارت کا اور معاشی معاملات کے لین دین کا ہی ہمیں ذکر ملتا ہے. شعیب علیہ السلام کا پیغام بیان فرمایا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہی انہوں نے پیغام دیا سب سے پہلے. اب تک آپ دیکھیں گی جو ہم نے ذکر پڑھا تھا شروع میں نوح علیہ السلام کی قوم کا، اس میں ذکر آیا تھا صرف شرک کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ذکر پڑھا ہود علیہ السلام کا، بھی ہم نے ذکر پڑھا نا، قوم عاد کا، اس میں بھی ہم نے ذکر پڑھا شرک کا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذکر آیا لوط علیہ السلام کی قوم کا. اس میں شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور برائی بھی شامل ہو گئی تھی، سیکشل پرورژن، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی. تو پتہ یہ چلا کہ شرک دراصل وہ سمجھے کہ شجر خبیثہ ہے، وہ بد درخت ہے کہ جس کی مزید شاخیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. وہ ایک بیج ہے شرک، اسی بیج سے مزید برائیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ہر برائی کی بنیاد میں شرک ہوتا ہے، اور یہ شرک ہی کے انڈے بچے ہیں جو کہ مختلف معاشرتی یا معاشی برائیوں کی شکل میں یا اخلاقی برائیوں کی شکل میں پھیلتے چلے جاتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم نے پڑھا، اس میں یہ دعوت بھی نہیں دی لوط علیہ السلام نے ان کو کہ تم اللہ کی پرستش کرو، اس کا بھی ذکر وہاں نہیں آیا، بلکہ سیدھی بات کی گئی ان کے اس بد فعل کی. یعنی وہ فعل اتنا برا تھا، اتنا خبیث تھا کہ اسی کا ذکر کافی سمجھا گیا. لیکن وہاں انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ وہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، تبھی وہ ہم جنس پرستی میں بھی مبتلا ہوئی. تو وہاں سیکشل پرورژن کا ذکر آیا. اب یہاں پر
جو یہ مدین والے ہیں، قوم شعیب جو ہے، اس میں بنیاد میں تو شرک تھا، اور ساتھ ساتھ جو ان کے اندر خرابی آئی وہ اکنامک ڈس آرڈر، ان کے ہاں معاشی فساد پیدا ہو گیا۔ تو پہلے تو ان کو توحید کی دعوت دی، پھر آگے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ تو یہاں تجارتی بددیانتی کا آغاز ہوا قوم شعیب میں، شرک کے ساتھ ساتھ تجارتی معاملات میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب معاشی بددیانتی پیدا ہوتی ہے، جب اکنامک ڈس آرڈر شروع میں آتا ہے، انیشیل اپنے ارلی سٹیجز میں جب یہ ہوتا ہے معاشی فساد، تو بظاہر فوری طور پہ یعنی اپیرنٹلی اور امیجیٹلی تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت خوشحالی آ گئی ہے، جیسے ہم آج کل مختلف مغربی ممالک یا مشرقی ممالک جو بھی دیکھ لیں، جس میں کہ سودی آمدنی ہے، سودی کاروبار ہے، یہاں پر ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک دم سے خوشحالی نظر آ رہی ہے نا، لیونگ سٹینڈرڈز ان کے لگتا ہے کہ بہت بلند ہو گئے ہیں، لیکن پیچھے کیا ڈائنامکس کام کر رہی ہیں وہ تو عام انسان کے علم میں نہیں ہے۔ عام انسان جب جاتا ہے ان ممالک کے اندر، امریکہ جاتا ہے، اس کو ان کی شان و شوکت نظر آتی ہے، بہترین جوتا، بہترین لباس، ان کے کپڑے، ان کی گاڑیاں، ان کی عمارتیں، ان کے رہنے سہنے کا انداز، ہر چیز سے پیسہ ٹپک رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ امیر قوم ہے، ہر چیز کی کوالٹی اتنی اچھی۔ لیکن اس کی روٹ میں کیا ہے؟ جو لوگ وہاں کی اکنامکس جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کریڈٹ پر ہے، ہر چیز قرضے پر ہے، ہر چیز قرضے پہ لے کر وہ چل رہے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں اپیرنٹلی، اور امیجیٹلی لگ رہا ہے کہ بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن پورے امریکہ کا ڈیٹ وہ اگر آپ کو پتا ہو تو کتنا زیادہ ہے، بلینز آف ڈالرز کے اندر امریکہ خود قرض دار ہے دوسرے ملکوں کا، اور ہر امریکن قرض دار ہے۔ اب کریڈٹ کارڈ لے کر جائیں، آپ جو چاہیں لے لیں۔ تو جب معاشی فساد آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک یہ رجحان، ایک ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے ٹو لیو بیونڈ یور مینس، جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں۔ جو 5,000 کماتا ہے وہ 50,000 کے لیونگ سٹینڈرڈ پر رہنا چاہتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ نے اس کو سہولت دے دی ہے کہ وہ چاہے تو ایسے کر لے، قرضوں کے اوپر زندگیاں گزر رہی ہیں، اور حکومت قرضے دینا چاہتی ہے، بینک دینا چاہتے ہیں قرضے، چونکہ ان کو سود لینا ہے۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ بینک بھی بہت خوش ہیں، لوگ بھی بہت خوش ہیں، لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہوتی ہیں، معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ کھوکھلی ہو رہی ہوتی ہے، ہالو ہوتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر فرمائی ہے انہوں نے، شعیب علیہ السلام نے، انی اراکم بخیر، ابھی تم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بخیریت ہو، تم ٹھیک ٹھاک ہو، بہت مزہ تم کو آ رہا ہے، لیکن کیا کہا؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کیسے عذاب کا جو کہ تم کو گھیر لے، ہر طرف سے آ جائے، اوپر نیچے سے تمہیں تباہ برباد کر دے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ناجائز پیسہ اپنی ذات میں ہوتا بے برکت ہے، منحوس ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے، اپنے ساتھ وبال کے طور پہ بہت سی برائیاں لے کر آتا ہے منحوس پیسہ، ناجائز پیسہ۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، بیماریاں ہوتی ہیں، یا غیر مفید کاموں پر، دکھاوے پر، آسٹنٹیشن پر پیسہ اٹھتا ہے، دین اور دنیا دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا قوم شعیب نے؟ انہوں نے ناپ تول میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی تھی، ناپ تول میں یہ کمی کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں قول ملتا ہے کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط اور مہنگائی کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشورہ دیا، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اے میری قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ کیل
ناپنے کا آلہ، میجر کرنے کا، اور میزان تولنے کا آلہ، وزن کرنے کا۔ مراد ہے ویٹس اینڈ میجرز اپنے درست رکھو۔ تبخسو کا مادہ با خا سین ہے، بخس، بخس کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔ جب لوگوں کے جائز حق میں کمی کی جاتی ہے تو اس سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو جب ان کا حق نہیں ملتا، جب ان کو چیٹ کیا جاتا ہے تو لوگوں میں بے چینی، غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دو دھاری تلوار بن جاتی ہے، بے ایمانی کرنا، چیٹنگ کرنا، ڈنڈی مار جانا دوسروں کے حقوق میں۔ اگر ہم ان حقوق کا تعلق پیسے سے رکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب چیٹنگ معاشرے میں عام ہوتی ہے، بے ایمانی عام ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ناجائز پیسے کا ڈھیر لگا لیتے ہیں۔ ایک طرف کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جاتی ہے اور دوسری طرف کمر توڑ غربت، بیک بریکنگ پاورٹی ہو جاتی ہے۔ معاشرہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہوا تو ہوتا ہی ہے، یہ تقسیم بہت گہری، بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ پھر آپس میں لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں بے ایمانی عام ہو وہاں کوئی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا، ہر کوئی دوسرے کو شک اور شبے کی نظر سے دیکھتا ہے، انسان کا ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آج کل اپنے معاشرے کی بھی کچھ ایسی ہی شکل دیکھ رہے ہیں۔ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں کچھ لینے، ہم اتنے غور سے دیکھتے ہیں کتنا تول رہا ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے ذرا توجہ اپنی ہٹائی، کم تول دے گا یا خراب چیز ڈال دے گا۔ ہم ایک ایک آلو، ایک ایک پیاز کو یوں کر کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نکالو وہ والا، نکالو، دوبارہ تولو، پھر حساب بتاؤ۔ تو بازار جانا ایک اذیت کا سبب بن گیا ہے نا۔ اتنا انسان ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون کب آپ کو چیٹ کر لے۔ گھروں کے اندر بھی اعتماد نہیں ہے، نہ نوکروں پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملے گا وہ کوئی نہ کوئی وار کر جائیں گے، کوئی چیز اٹھا لیں گے، کوئی نقصان مجھے پہنچا دیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا عذاب ہے، بے ایمانی واقعی قوموں کے اوپر۔ کوئی کسی پر نہیں بھروسہ کرتا۔ ابھی جو ہم پیسے کی بات کر رہے ہیں، پیسے کے معاملوں میں تو کوئی کسی پہ نہیں بھروسہ کرتا۔ ایک کہ ہم جب چینج لیتے ہیں ہم آنے پائی گنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے کدھر ڈنڈی مار دی ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ گھر لا کر چیزوں کو دوبارہ سے تولتے ہیں، اسی کہ ناپ تول میں اتنی زیادہ کمی کی جاتی ہے، ذرا سی ڈنڈی مار لیتے ہیں، چیز کم تول کر دے دیتے ہیں۔ یا کپڑا ناپیں گے، آپ جارجٹ خریدنے چلی گئیں، ایسا کھینچیں گے کہ اپنی طرف سے ناپا 5 میٹر، گھر آ کے جب آپ نے ناپا 4.5 نکلا، اتنا سا بچایا، تو کیا کمال کیا۔ 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم سورت پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اتنی چیزوں کے اندر ڈنڈیاں مار لیتے ہیں، چیٹ کر جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ چیٹنگ کی بات ہے، یہ بڑی چوری کی بات نہیں ہے، اسٹیلنگ کی بات نہیں کی جا رہی، یہ فراڈ یا بڑے بڑے غبن کرنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ بڑے بڑے غبن اس وقت ہوتے ہیں جب پہلے چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، پہلے آنے پائیوں کا ہیر پھیر کیا جاتا ہے، اور جب اس میں کوئی شخص اپنے آپ کو کامیاب ہوتے دیکھے پھر وہ بڑا ہاتھ مارتا ہے، پھر وہ بڑا فراڈ کرتا ہے یا بڑی چوری کرتا ہے۔ تو یہ معاشروں کا حال ہو جاتا ہے بے ایمانی کی وجہ سے۔ ناپ تول میں کمی کرنے کا جو پیسے پہ اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن ناپ تول میں کمی صرف پیسے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا اور بھی اثر ہوتا ہے، اس کے اور بھی امپلیکیشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ دوسروں کو ان کا حق نہ دینا، یہ بھی تو ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناپ کے سب کو ان کے حقوق دے دیے ہیں۔ والدین کا یہ حق، اولاد کا یہ حق، شوہر کا یہ حق ہے، بیوی کا یہ ہے۔ جو ان میں گڑبڑ کر دے، ڈس بیلنس کر دے، تو بھی گھروں کے اندر فساد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جھگڑے لڑائیاں پیدا ہو جاتے ہیں، رشتوں میں آپس میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ ملازمت کے گھنٹے پورے نہ کیے جائیں، کمٹمنٹ نہ نبھایا جائے اپنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ ہم اتنا ٹائم آپ کو دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو 350 روپے دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ 350 کے بجائے 345 روپے دیتی ہے اور 5 روپے کی ڈنڈی مار لی، گناہ ملے گا؟ آپ سے کمٹمنٹ کیا کیا تھا؟ 350 کا، ڈنڈی کتنے کی ماری؟ کتنا فائدہ ہوا؟ اتنے حقیر فائدے کے لیے اتنا بڑا نقصان۔ تو اگر کسی نے 3.5 گھنٹے کا کمٹمنٹ کیا ہے
اور 5 منٹ کی ڈنڈی مارتے ہیں، کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس میں گناہ کا احساس نہیں ہوتا.